کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اتنے لوگ آج فرش عزا پہ موجود ہیں، یقیناً ایک دن آئے گا کہ ہم سب زمین کے اندر ہوں گے۔ یعنی کبھی انسان نہ سوچے کہ میں کسی کو دفن کر کے آیا ہوں اور میں نے کبھی دفن نہیں ہوں۔ کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا موت اتنی کھلی حقیقت ہے، یعنی اس کا نہ کافر منکر ہو سکتا ہے، نہ مسلم منکر ہو سکتا ہے، نہ کوئی مومن منکر ہو سکتا ہے، ایک ایسا یقین کامل جس پر ہر بندہ یقین رکھتا ہے۔ مولا پھر ماجرا کیا ہے؟ جس حقیقت کا اتنا یقین ہو کہ انسان اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ داروں کو، کبھی اپنے مرحوم باپ کو، کبھی اپنے مرحوم بھائی کو کاندھوں پہ اٹھاتا ہے، وہ جا کر قبرستان کے سپورٹ کرتا ہے۔ جب یقین اتنا ہے کہ موت آنی ہے، مولا پھر جب ہم لوگوں کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، ہمیں ان کے زندگی گزارنے کے طریقے سے یہ محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ ہم اس کے طور و طریقوں کو دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے اس نے کبھی اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے۔ جب مال کے پیچھے جاتا ہے تو ایسے جمع کرتا ہے جیسے صدیوں تک اس نے دنیا میں رہنا ہے۔ جب دھوکہ دہی کے پیچھے جاتا ہے ایسے دھوکہ دیتا ہے جیسے اس کا حساب و کتاب کسی نے لینا نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ سب کچھ جو کرتا ہے یہ ایک صفت کی وجہ سے ہے۔ مولا وہ کیا ہے؟ فرمایا غفلت کی وجہ سے انسان موت کو بھول جاتا ہے۔ کہ مولا غفلت مٹانے کے اسباب کیا ہیں؟ مولا فرماتے ہیں دیکھ یہ غفلت نعمت بھی ہے، یہ غفلت عذاب بھی ہے۔ یہ غفلت جو خدا بندے کو دیتا ہے یہ غفلت نعمت بھی ہے، یہ غفلت عذاب بھی ہے۔ کہ مولا کیا مطلب؟ کیا غفلت بھی نعمت ہو سکتی ہے؟ امام نے کہا اگر غفلت محدود لمحوں تک ہو تو نعمت ہے، لیکن اگر غفلت حد سے زیادہ پڑ جائے تو عذاب الہی میں مبتلا کرتی ہے۔ مولا کی اس مثال کو سمجھانے کے لیے ایک اور مثال دیتا ہوا آگے بڑھوں گا۔ مثلا آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا خدا نخواستہ آپ کو کینسر ہے اور آپ 1 مہینے کے مہمان ہو۔ اب بتائیے جسے یقین ہو جائے، یقین تو موت پہ پہلے میں بھی تھا لیکن اب کا یقین ہو جائے، ڈاکٹر سرٹیفکیٹ دے دے کہ بھائی آپ 1 مہینے کے مہمان ہو، یہ بتائیے یہ 1 مہینے میں کیا گھومنے پھرنے جائے گا؟ یہ 1 مہینے میں کیا لوڈو وڈو کھیلے گا؟ یہ 1 مہینے میں ٹی وی پہ بیٹھ کے کرکٹ دیکھے گا؟ کیا اسے 1 مہینے میں بیٹھ کے ڈرامے اور فلمیں دیکھے گا؟ نہیں، یہ بندہ کیا کرے گا؟ ایک طرح سے ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا۔ بھائی مجھے 1 مہینے میں دنیا سے جانا ہے، اب کوئی اسے اچھا نہیں لگے گا، نہ وہ دنیا کے روڈ اچھے لگیں گے، نہ درخت اچھے لگیں گے، نہ دنیا کا حسن اچھا لگے گا۔ ایک طرح سے خود کو کمرے میں محبوس کر دے گا، یا اللہ کا ذکر کرتا رہے گا یا اپنی سوچوں میں گم رہے گا۔ دنیا دار ہوگا تو سوچوں میں گم ہو جائے گا، دیندار ہوگا تو مصلی عبادت پہ آ جائے گا۔ تو مولا فرماتے اگر خدا غفلت نہ دیتا بندے کو، پھر اسے موت کا ہمیشہ یقین رہتا اور ہمیشہ ذہن میں رہتا کہ مجھے موت آنی ہے، یہ کبھی بیوی بچوں کے لیے کمانے نہ جاتا۔ یہ تھوڑی تھوڑی دنیا سے جو دل لگی ہماری ہو جاتی ہے یہ اسی غفلت کی وجہ سے ہے کہ بندہ صبح اٹھتا ہے اپنے کاروبار میں مگن ہو جاتا ہے، کبھی بچوں کی شاپنگ میں چلا جاتا ہے، کبھی اپنی شاپنگ کے لیے چلا جاتا ہے، کبھی گھومنے اور سیر و تفریح کے لیے چلا جاتا ہے، کیونکہ کچھ لمحوں کے لیے انسان بھول جاتا ہے کہ میں نے مرنا بھی ہے، میں نے قبر کے اندر جانا بھی ہے۔ کہ مولا پھر اس غفلت کو توڑنے کے لیے اللہ پر ہے کہ کوئی سبب بنائے، کیونکہ غفلت بھی کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ اگر غفلت نہ ہوتی بندہ کمانے نہ جاتا، اگر غفلت نہ ہوتی دنیا میں مشغول نہ ہوتا، تو فرمایا اللہ نے انسان کی غفلت کو توڑنے کے لیے نماز کو واجب قرار دے دیا۔ یہ اذانوں کی جو آوازیں آتی ہیں، علم تو سب کو ہے کہ نماز واجب ہے، کہ مسجد کے مناروں سے پھر اذان کیوں دی جاتی ہے؟ کہ جب یہ رات کو غافل ہو کے سو جاتا ہے، اسے میٹھی نیند سے اللہ اٹھا کر کہتا ہے اے بندے خدا نیند سے اٹھ، تو دنیا میں سونے کے لیے نہیں آیا، تو رب کی عبادت کے لیے آیا۔ پھر جب جیسے نیند سے اٹھتا ہے پھر صبح اپنے کاروبار میں مگن ہو جاتا ہے، اپنے دکان پہ چلے جاتا ہے، خرید و فروخت میں مشغول ہو جاتا ہے، تجارت میں مشغول ہو جاتا ہے، بزنس میں مشغول ہو جاتا ہے، بزنس کی فون کالز میں مشغول ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ دوپہر پہنچتی ہے، پھر اذان کی آواز آتی ہے بندے خدا کاروبار کو چھوڑ دے اور مصلی عبادت پہ آ جا۔ یہ تجھے بار بار مصلی پہ بلا کے یاد دلاتا ہے تو دنیا
پر آئے دنیا کے لیے نہیں آیا، تو دنیا میں بھی آیا ہے تو اپنی آخرت کو بنانے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے وہاں فرماتے ہیں اب جب تو نماز کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ نے رکوع ایک رکھا، سجدے دو رکھے، اس سجدے میں خدا نے فلسفہ رکھا ہے۔ جب تو ایک سجدہ کرتا ہے تو گویا رب تجھے پیغام دینا چاہتا ہے، اے بندے خدا زمین پہ سجدہ کرو، یعنی تو اسی زمین سے بنا ہے، اور دوسرا سجدہ کرو کہ تو نے اسی مٹی کے اندر مل جانا ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز سے دوری کرے تو کہنا الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشاء سے بچاتی ہے، منکر سے بچاتی ہے۔ اسی طرح نماز بچاتی ہے کہ جب بندہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے اس کی غفلتیں ٹوٹ جاتی ہیں، اور جب غفلت ٹوٹتی ہے انسان حضور کے میدان میں داخل ہو جاتا ہے، جسے حضور پروردگار عالم کہتے ہیں۔ جس کا حضور جتنا زیادہ ہے اتنا وہ گناہوں سے دور ہے، جس کی غفلت جتنی زیادہ ہے اتنا وہ گناہوں کے اندر ہے۔ تو ہمیں یہ دو کیفیتوں کا خیال کرنا ہے، میری غفلت دائمی نہ ہو پائے اور میرا حضور ہمیشہ والا حضور ہو۔ اب کسی نے کہا مولا اگر ہم عرفاء کے مقامات پہ پہنچنا چاہتے ہیں، اگر ہم علماء و اولیات کے مقامات کو چھونا چاہتے ہیں، تو بتائیے ہم کیا کریں کہ ہم غفلت کو مٹا دیں اور ہمیشہ حالت حضور میں رہے؟ تو فرمایا حضور میں رہنے کے لیے ایک صفت اپنے اندر پیدا کرو۔ وہ کون سی صفت ہے؟ فرمایا ہمیشہ اپنی زبانوں کو ذکر خدا میں مشغول کیا کرو۔ یہ جو تسبیح ہے نا آپ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، آفس میں جاتے ہو ذکر خدا کیا کرو۔ ایک ذکر تو اذانوں کے ذریعے سے تمہیں مسجد میں بلا کے کروایا جاتا ہے، ایک ذکر تو خود کرتا ہے، اب زبانوں پہ ذکر کیا کرو۔ اور کسی نے کہا مولانا بہترین ذکر کیا ہے؟ میں نے کہا بہترین ذکر ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور میرے پانچویں امام کی حدیث ہے جو کثرت سے ذکر صلوات کرتا ہے اسے تب تک موت نہیں آئے گی جب تک پنجتن کی زیارت نہیں کر لیتا۔ تو ہم نے دیکھیے مجلس امام حسین کیا کرتی ہے، غفلت کو توڑ دیتی ہے نا، آپ کے دل میں حضور کو پیدا کرتی۔ آپ اپنے کام کاج میں مشغول ہوتے ہیں، 1 گھنٹہ امام حسین کی مجلس میں آتے ہیں، آپ کے دل میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ حضور پیدا ہوتا ہے۔ کس کا حضور؟ امام حسین کا حضور۔ اب اس حضور کو باقی رکھنا ہے، یعنی یہ نہیں کہ صرف امام حسین مجلس تک حاضر رہے، مجلس سے گھر بھی جاؤں، مولا کا وجود میرے وجود اور میرے قلب کے اندر کیا رہے؟ حاضر رہے۔ اب حضور کو پیدا کرنے کے لیے چند عادات اگر انسان اپنے اندر ڈال دے تو انسان کا وجود نورانی بن جائے۔ ایک صفت ہمیشہ بندہ دائم الذکر رہے۔ ایک شخص کہتا ہے مولا علی میری دکان پر آئے، ظاہر مولا علی بھی داڑھی بنوانے جاتے تھے، بال بنوانے نائی کے پاس جاتے، نائی تھا، کہتا مولا علی میرے دکان پر آئے تو مولا نے کہا میری تھوڑی مونچھوں کو بنا دو۔ کہتا میں مولا کی مونچھوں کو بنانے لگا، لیکن کیا دیکھا؟ مولا کے ہونٹوں میں جنبش، ہونٹ ہل رہے ہیں۔ تو میں نے کہا مولا ایک لہجے کے لیے اپنے ہونٹوں کو روکیے تاکہ میں آپ کی مونچھوں کو بنا دوں۔ امام نے فرمایا علی کو پسند نہیں ایک لمحے کے لیے بھی علی کی زبان ذکر گناہ میں نہ رہے۔ علی ابن ابی طالب ہے، لیکن آج ہماری زبانیں کس ذکر میں ہوتی ہیں؟ اگر عادت ہو جائے نا اعضاء کو ذکر پروردگار عالم کی، زبان ذکر خدا کرے، اسے ملکہ کہتے ہیں۔ دوسری فرمایا ہمیشہ دائم الوضو رہا کرو۔ کئی اوقات آپ نے دیکھا ہوگا ایسے شہداء ایسے زہداء کہ صدیوں کے بعد اتفاقاً قبر کھد گئی یا کوئی سیلاب آیا، جنازہ باہر نکل آیا، جیسے بابوے کا جنازہ یا آغا اصفہانی کا جنازہ، یا کراچی میں ایک دو جوان ایسے تھے جن کے جنازے لوگوں نے دیکھے تو جنازہ کیا تھا؟ صحیح سالم جنازہ تھا، یعنی 400 سال کے بعد بھی جنازہ صحیح سالم۔ کسی نے کہا مولانا ہم کیا کریں کہ ہمارا بدن بھی ایسے صحیح سالم رہے کہ زمین کے کیڑے ہمارے بدن کو نہ کھائیں۔ اس میں ایک ہی ہے کہ اعضاء جب اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، زبان جب ذکر پروردگار عالم کرتی ہے، دوسری یہ صفت ہے جو بندہ ہمیشہ دائم الوضو رہے۔ ابھی کوئی بہت بڑی فارسی نہیں ہے ہمیشہ دائم الوضو رہنا، کئی بیماریوں سے بندہ بچ جاتا ہے۔ میں پنجاب کے ایک شہر میں گیا، میں نے وہاں مجلس میں امام کا یہ فارمولہ بتایا کہ امام رضا فرماتے ہیں اگر دنیا میں بندہ کوئی کام کرنے جائے اور اس کام میں اس سے ناکامی ہو تو مولا فرماتے ہیں قصوروار کسی اور کو نہ ٹھہرائے، قصوروار خود کو ٹھہرائے، سرزنش اپنی کرے کہ مولا وہ کیوں؟ امام فرماتے ہیں اگر وضو کر کے جاتا تو اس کا کام ہو جانا تھا۔ کئی کام حالت وضو میں رہنے کی وجہ سے ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ دائم الوضو رہو۔ کتنے مومن کی خواہش ہے کہ مجھے امام زمانہ کی زیارت ہو جائے، کتنی مومنہ ہیں جو کہتی ہیں ہمیں جناب سیدہ کی زیارت ہو جائے۔ اب انہوں نے خود فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، یا قرآن کی آیت انما یرید اللہ، اللہ نے ہر طرح کی رجس و نجاست سے کیا رکھا؟ دور رکھا۔ جب تم قرآن کو
بغیر وضو کے مس نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے اتفاقاً امام زمانہ کسی جگہ سے گزر رہے ہو اور تمہارا وضو نہ ہو. جب قرآن بغیر وضو کے مس نہیں ہو سکتا تو بغیر وضو کے امام زمانہ کی زیارت کیسے ہو سکتی؟ تو وضو کرنے کی ایک نیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بندہ ہمیشہ دائم الوضو اس نیت سے کہ مجھے کبھی بھی فرزند زہرا کی زیارت نصیب ہو سکتی ہے. یعنی اس نیت میں ثواب بھی ہے کہ ہمیشہ آمادہ رہے کہ میں کس کی زیارت کروں؟ امام زمانہ کی زیارت کروں. ہم نے تیاری کرنی ہے. کہاں کی تیاری؟ ابدیت کی تیاری کرنی ہے. تبھی فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. میں نے کئی مجالس میں عرض کر چکا ہوں، موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کیا چکھنا ہے؟ ذائقہ. سوال ہے موت کا ذائقہ کیسا؟ میٹھا ہے، کھٹا ہے، نمکین ہے، کڑوا ہے. مثلا سیب کا کوئی نہ کوئی ذائقہ، انار کا کوئی نہ کوئی ذائقہ ہے. اب ایسا نہیں کہ سیب اگر کوئی حسینی کھائے تو میٹھا ہے، یزیدی کھائے تو کڑوا ہے. ایسا ہے؟ سیب اپنا ذائقہ نہیں بدلتا، چاہے کوئی بھی کھائے. سیب کو یزید بھی کھائے گا ذائقہ ویسا، سیب کو اور بھی کھائے گا ذائقہ ویسا ہے. لیکن احادیث میں ملتا ہے کہ موت ایسی نہیں ہے. موت کا ذائقہ ثابت نہیں ہے کہ مثلا میرے لیے بھی وہی ہو، آپ کے لیے بھی وہی ہو، کسی شہید کے لیے بھی وہی ہو، کسی امام کے لیے بھی وہی. موت کا ذائقہ علی کے لیے اور ہے، علی والے کے لیے اور ہے، علی کے دشمن کے لیے اور ہے. لیکن سوال یہ ہے یہ ذائقہ ہے کیسا؟ کوئی خدا کی کوئی بہت بڑی لائبریری تو نہیں جس میں پروردگار عالم نے مختلف ہزاروں سینکڑوں موت کے ذائقے رکھے ہوئے ہیں اور ہر ذائقے کے اوپر لکھا ہوا ہے بھائی یہ ذائقہ مثلا عارف صاحب کا ہے، یہ ذائقہ حسن صاحب کا ہے، یہ ذائقہ محمد صاحب کا ہے، یہ ذائقہ غلام علی صاحب کا ہے. ایسا تو نہیں ہے. پروردگارہ موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ تو علماء سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں، فرماتے موت کا بذات خود کوئی ذائقہ نہیں ہے. موت کی مثال پانی کے گلاس کی طرح. تصور کیجئے پانی کا گلاس ہے، پانی کے اندر ایک صلاحیت ہے. وہ صلاحیت یہ ہے کہ پانی مختلف ذائقوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے. پانی کا گلاس تصور کریے، پانی پڑا ہوا ہے، اب اس میں کوئی ذائقہ نہیں، ایک اپنی حیثیت رکھتا ہے. لیکن اس کے اندر آپ نے لیمبو ڈال دیا، پانی کیا ہو گیا؟ شکر ڈال دی، کیا ہو گیا؟ میٹھا ہو گیا. نمک ڈال دیا، کیا ہو گیا؟ نمکین ہو گیا. فرمایا موت بھی بالکل اسی طرح ہے. موت کا اپنا کوئی ذائقہ نہیں ہے. پھر ذائقہ بنتا کیسے ہے؟ فرمایا یہ جو 60-70 سال کی زندگی ہے، یہ جو 50 سال کی زندگی ہے، یہ جو 40 سال کی زندگی ہے، اس میں تو طے کرتا ہے کہ تیرا ذائقہ کیسا ہونا ہے. سمجھو یہ آب حیات ہے. خدا ایک گلاس تجھے دیتا ہے، اب کہتا ہے 15 سال سے لے کر جب تک تجھے موت آئے گی، اب یہ تو طے کرے گا کہ اپنے ذائقے کو میٹھا بنانا ہے یا اپنے ذائقے کو کڑوا بنانا ہے یا اپنے ذائقے کو اچھا بنانا ہے. اب یہ تیرا اختیار ہے، اب یہ تیری مرضی ہے. اگر تو چاہے علی کی اطاعت کر کے اپنے موت کے ذائقے کو میٹھا بنا یا علی کی مخالفت کر کے موت کے ذائقے کو کڑوا بنا. اب جب تجھے موت آئے گی، ملک الموت کا اور کوئی کام نہیں ہے. ملک الموت یہ پانی کا گلاس لائے گا، اب پینے والا جب پیے گا کہے گا ملک الموت یہ اتنا کڑوا کیوں ہے؟ آواز آئے گی ذائقہ میں نے نہیں بنایا، ذائقہ تم نے بنایا. آواز آئے گی ذائقہ میں نے نہیں بنایا، ذائقہ تو نے بنایا ہے. میں ہوں ملک الموت، میرا کام ہے تجھے صرف جو بنایا ہے اسے پلانا ہے. کوئی کہ مولانا بلا اتھینٹک کوئی حدیث بتا دیجئے تاکہ آپ کا فلسفہ ہماری سمجھ میں آ جائے. میں نے کہا کربلا میں آ جاؤ. حسین نے بھتیجے سے پوچھا تھا کہ کیف عندک الموت، عاصم تیرے لیے موت کیسی ہے؟ کہا چچا احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی. مطلب اگر تو چاہے اپنے موت کے ذائقے کو شہد سے زیادہ میٹھا کر سکتا ہے.